السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کی شرائط کیا ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ نماز جنازہ کی شرائط یہ ہیں: میت کا مسلمان ہونا، میت کا حقیقی اور حکمی نجاست سے پاک ہونا، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت کرنا، میت کا سامنے موجود ہونا، میت کا زمین پر رکھا ہونا۔ نماز جنازہ غائبانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھی، عام آدمیوں کے لیے جائز نہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے ارکان و فرائض کیا ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے فرائض اور ارکان صرف دو ہیں۔ قیام: اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ چار تکبیریں 4 رکعتوں کے قائم مقام ہے۔ اس میں صرف ایک واجب ہے اور وہ ہے میت کے لیے دعا کرنا، اور اگر کسی بچے کا جنازہ ہو تو اس صورت میں اپنے لیے دعا کی جاتی ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کی سنتیں کتنی ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ نماز جنازہ میں 2 سنتیں ہیں: ثنا و تسبیح اور درود شریف۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کی کیا حیثیت ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ شریک ہوں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ مرد کے کفن کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ جواب دیا گیا ہے کہ مرد کے کفن کے لیے 3 کپڑے مسنون ہے: کفی، ازار، چادر۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ عورت کے کفن کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ جواب دیا گیا ہے کہ عورت کے کفن کے لیے 5 کپڑے مسنون ہے: کفنی یا کرتا، ازار، سربند، سینہ بند، چادر۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا، اور اصطلاح میں ایصال ثواب سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفلی نیک اعمال اور نفلی عبادات کا اجر و ثواب اپنے کسی عزیز اور محسن کو پہنچانے کی نیت کرے۔ تمام نفلی عبادات، چاہے وہ مالی ہوں جیسے صدقہ و خیرات اور قربانی، یا بدنی ہوں جیسے نماز، روزہ، ان کا ثواب مرحوم مرحومہ کو پہنچانا جائز ہے، اور اپنے محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ایصال ثواب کرنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایاں احسانات اور غیر معمولی شفقت و عنایات کا بدلہ ادا کرنا تو ممکن نہیں۔ بندہ مومن اسی کو اپنی سعادت سمجھے کہ اپنی عبادت کا اجر و ثواب ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو پہنچا دے، اور وہ شخص تو بڑا ہی بد نصیب ہے جس کو زندگی میں ایک بار بھی یہ سعادت نصیب نہ ہو۔ آدمی جس عبادت کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچانا چاہے، اس عبادت سے فارغ ہو کر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میری اس عبادت کا اجر و ثواب میرے مرحوم فلاں عزیز کی روح کو پہنچا دے۔ اللہ کے بے پایہ فضل و کرم سے توقع ہے کہ وہ مرحوم کو اس کا اجر و ثواب پہنچا دے گا۔ کوئی شخص اپنی کسی نفلی عبادت کا اجر و ثواب کئی مرحومین کو پہنچانا چاہے تو اللہ ان سب لوگوں کو اس کا پورا اجر و ثواب اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیتا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ حقوق العباد کا مطلب کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ خالصتاً بندوں کی جان و مال اور ان کے دنیاوی معاملات سے متعلق حقوق العباد کہلاتے ہیں، اور جب بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق میں کوئی تعارض واقع ہو جائے تو وہاں حقوق العباد کو ترجیح دی جائے گی۔
اللہ ہی نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے حق کو اللہ کے حق کے اوپر مقدم رکھو۔ تم کمزور اور محتاج ہو، اللہ کمزور اور محتاج نہیں ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی صورت میں کیا حکومت کسی ذخیرہ اندوز پر زبردستی کر کے اس کا مال نکال کر بھکوا سکتی ہے یا خود خرید سکتی ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ مفاد عامہ کے لیے اس پر زبردستی کی جا سکتی ہے۔ بازار کی عام قیمت ادا کر کے اس سے وہ اشیاء خریدی جا سکتی ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے سلسلے میں کیا ہدایات کی ہیں اور سلام کن الفاظ میں کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو سلام نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسلام کی کون سی باتیں دیگر تمام مذاہب سے بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ہر آدمی کو چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سب کو سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو وہ ایک دوسرے کو سلام کیا کریں۔ سلام کرتے وقت السلام علیکم کے الفاظ کے ذریعے سلام کیا جائے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح سلام کیا جائے گا تو 30 نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں درج کی جائیں گی۔ سلام اللہ کا نام ہے۔ اس طرح سلام کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے محافظت ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اور تم ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہر وقت اور ہر لمحے صحیح سلامت ہو۔ سلام میں جمع کی ضمیر اس لیے رکھی گئی ہے کہ محافظ فرشتوں پر بھی سلام ہو جائے۔ درزی لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے شخص کو سلام نہ کیا جائے۔ تلاوت کرنے والے شخص کو، واعظ یا ذکر الہی میں مشغول شخص کو، جو شخص حدیث پڑھنے میں مصروف ہو، اس قاضی یا جج کو جو فیصلہ کرنے کے مسنت پر بیٹھا ہو، وہ شخص جو شرعی مسائل بیان کر رہا ہو، مؤذن کو جب وہ اذان دے رہا ہو، جو شخص تکبیر کہہ رہا ہو، جو شخص علم دین میں کسی درجے میں مشغول ہو، اور جوان عورتوں کو۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ فاسق کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ فاسق وہ شخص ہے جو اعلانیہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو، مثلاً شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو یا جوا سٹہ کھیلتا ہو۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہیں جن کے لیے شریعت مطہرہ نے حد مقرر کی ہوئی ہے یا اس پر وعید بیان کی ہو یا جس پر قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں ممانعت آئی ہو۔ گناہ کبیرہ میں 4 گناہوں کا تعلق دل سے ہے۔ ان میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں، عبادت میں، علم میں، قدرت میں، حکم چلانے میں، پیدائش میں شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو روزی رساں سمجھنا، یہ شرک کی اقسام ہیں۔ دوسرا کبیرہ گناہ پر اصرار کرنا اور ہٹ درمی کرنا۔ تیسرا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ چوتھا اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا۔ یہ 4 گناہ دل سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو 4 گناہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ ہیں: اول جھوٹی قسم کھانا، دوم جھوٹی گواہی دینا، سوم کسی نیک مرد یا نیک عورت کو گالی دینا اور ان پر تہمت لگانا، چہارم جادو کرنا۔ 3 گناہ پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں: اول شراب پینا،
دوم یتیم کا مال کھانا، سوم سود لینا۔ دو گناہ قبل و دہر سے تعلق رکھتے ہیں، اول زنا، دوم لواطت۔ تین گناہ ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں، اول ناحق کسی کو مار ڈالنا، دوم چوری کرنا، سوم ہاتھ میں قلم پکڑ کر کسی کے خلاف کوئی ظالمانہ حکم لکھنا۔ ایک گناہ پاؤں سے تعلق رکھتا ہے، جہاد سے بھاگنا۔ ایک گناہ تمام بدن سے تعلق رکھتا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کو ستانا اور دکھ دینا۔ جو شخص اعلانیہ ان گناہوں کا مرتکب ہو وہ فاسق کہلاتا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ میت کے ورثاء کے لیے سب سے ضروری عمل کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ مرنے والا شخص اگر مقروض مرا ہو تو سب سے پہلے اس کے ذمہ قرض کی ادائیگی کا انتظام کرنا چاہیے۔ مرنے والے کے ساتھ سچی ہمدردی یہی ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ فقیہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ فقیہ کے متعلق امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیہ وہ ہے جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، آخرت کی طرف رغبت کرتا ہے، اپنے دین کی بصیرت رکھتا ہے، اپنے رب کی بندگی پر مداومت کرتا ہے، دینی معاملات میں شبہات سے بچتا ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو بے آبرو کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، ان کے اموال کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہتا ہے اور ان سے بالکل بے رغبتی اختیار کرتا ہے، ان کی جماعت کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔